3 ہجری کے واقعات۔ رسول خدا 15 محرم 3 ہجری کو سلیم و غطفان قبائل کی سرکوبی کے لیے کی طرف روانہ ہوئے، جہاں آپ کو بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اس مہم کے دوران آپ نے ابن مکتوم کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ جمادی ثانی 3 ہجری میں آپ 10 دن کے لیے غزوہ فران کے لیے مدینے سے غائب رہے، اور آپ نے اس عرصے کے لیے ابن مکتوم کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ قبیلہ غطفان کی شرارتوں کے سبب کے لیے آپ کی طرف روانہ ہوئے، اور اس مہم میں آپ کے 10 دن صرف ہوئے۔ آپ نے اس عرصے کے لیے عثمان بن عفان کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ غزوہ احد کے لیے آپ مدینے سے صرف 1 دن کے لیے غائب ہوئے، اور آپ نے اس مدت کے لیے ابن مکتوم کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ آپ غزوہ احمر اور الاسد کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ مقام مدینے سے 10 میل کے فاصلے پہ تھا۔ آپ کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان ایک لشکر لے کر مدینے پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو آپ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ ابو سفیان آپ کی آمد سن کر بھاگ گیا۔ وہاں آپ 3 دن تک رہے، پھر مدینے واپس آ گئے۔ اس دوران آپ نے ابن مکتوم کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ 4 ہجری اس سال آپ کو غزوہ بنو نذیر پیش آیا۔ آپ نے 15 دن تک ان کا محاصرہ کیا، پھر ایک معاہدے کے بعد انہیں وہاں سے جلا وطن کر دیا۔ اس غزوے کے دوران آپ نے ابن مکتوم کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر ثالثہ کے لیے 16 دن تک مدینے سے غائب رہے، اور 8 دن تک مقام بدر پر ابو سفیان اور اس کے لشکر کا انتظار کرتے رہے، جبکہ ابو سفیان لشکر لے کر مدینے سے غطفان تک آیا، پھر لڑائی کیے بغیر واپس چلا گیا۔ اس مہم کے لیے آپ نے عبداللہ بن رواحہ انصاری کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ غزوہ ذات الرقاع کے لیے آپ 15 دن تک مدینے سے باہر رہے۔ آپ 10 محرم 5 ہجری کو مدینے سے روانہ ہوئے تھے۔ شرارتی قبائل آپ کی آمد کی خبر سنتے ہی پہاڑوں اور گھاٹیوں میں جا چھپے، اور آپ لڑائی کیے بغیر مدینہ واپس تشریف لائے۔ ان ایام کے لیے آپ نے عثمان بن عفان کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ آپ غزوہ دومۃ الجندل کے لیے اسی سوال روانہ ہوئے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کا حاکم عقیدر بن عبد المالک، جو کہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، مدینے کے تجارتی قافلوں کو تنگ کر رہا تھا۔ اس لیے آپ لشکر لے کر اس کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے، اور آپ کی یہ مہم حکومت روم کے خلاف پہلی مہم تھی، اور اس مہم پر روانگی کے وقت آپ نے عبداللہ بن مکتوم کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ آپ غزوہ بنی مستلق کے لیے 18 دنوں کے لیے مدینے سے غائب ہوئے، تو آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ جنگ خندق کے دوران میں جب آپ مدینے میں ہی قیام پذیر تھے اور مدینے کے تحفظ کے لیے خندق کے قریب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، تو آپ نے اس مہم کے آغاز کے وقت ابن مکتوم کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ غزوہ بنی قریظہ کے سلسلے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا 15 دن تک محاصرہ کیا تھا، اور محاصرہ کا آغاز 23 ذی القعدہ سے ہوا تھا۔ اس عرصے کے لیے آپ نے ابو رحم غفاری کو اپنا جانشین مقرر کیا۔